الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے اور وہ سنن ابو داود شریف کی روایت کو لے کر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا گویا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور اس چیز کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اصل تو اولیاء کی کرامات کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ ولی جی اتنی دیر میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کہانی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک نہ ختم کیا جائے۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے قرآن پاک کی محض تلاوت کرنا اور ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی محض تلاوت کرنا بھی بغیر ترجمے کے، اس کی محض تلاوت کرنا یہ بھی باعث برکت ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا یا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنے والا اگر 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو ختم کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن پاک سمجھا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم نہ کیا جائے؟ اس کی ایک خاص لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ بندہ اتنا قرآن پاک پڑھے گا، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہے گا تو حقوق ازدواجی، دیگر معاملات، جو شادی شدہ ہے اس کے دیگر معاملات، کاروباری معاملات، وہ کیسے چل پائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، روزے رکھ رکھ کے وہ تلاوت کر کر کے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جس کے پاس موقع ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونککہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی کو مطلقاً یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5052 ہے کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ قرآن کتنی دیر میں پڑھا جائے، کتنے دنوں میں، کتنی مدت میں قرآن پاک کو ختم کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی کسی اچھے خاندان کے اندر، اور پھر میرے والد صاحب اپنی بہو سے پوچھتے بھی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں وہ آج تک میرے بستر پر نہیں ہے۔ جب اس طرح بات چیت ہوتی رہی اور میرے والد صاحب کو کنفرم ہو گیا کہ میں اس کے پاس نہیں جا پا رہا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے میری ملاقات کرواؤ۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ پتہ تو چل چکا تھا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی میں حقوق ازدواجی ادا نہیں کر پا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ روزے کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں، ہر رات میں، یعنی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو اور قرآن پاک کو بھی پورے مہینے میں ختم کرو، یعنی قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو کہ پورے مہینے میں ختم ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ہفتے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 دن نہ رکھو، 1 دن رکھ لیا کرو، اس طرح کر لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، صوم داودی رکھو جو سب سے افضل روزہ ہے، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، ہر 7 دنوں میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا کرو، یعنی قرآن پاک کو 1 ماہ سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن پر لے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ بعض راویوں کے نزدیک یہاں 7 دن ہے، بعض کے نزدیک 3 دن ہے اور بعض کے نزدیک
5 دن کا بھی ذکر ہے، یعنی مختلف روایتیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 دن کا فرمایا، 25 دن کا فرمایا، 30 دن کا فرمایا، یا 15 دن کا فرمایا، یا 7 دن کا فرمایا، یا 5 دن کا فرمایا، یا 3 دن کا فرمایا، اس طرح کی ساری روایتیں موجود ہیں۔ یہ روایت جو ہے اس میں 7 دن کا ذکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جلدی جلدی ختم کرنے سے جو منع کیا، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بخاری شریف میں جو روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس میں یہ ہے ان کے لیے حقوق ازدواجی ادا کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، کہ دن کو تو وہ روزے رکھتے تھے اور رات کو ساری رات قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اگر کوئی بندہ ساری رات قرآن پاک پڑھے اور صبح روزہ نہ رکھے، حقوق ازدواجی صبح ادا کر لے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بندہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو حقوق ازدواجی ادا کر لے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بندہ حقوق ازدواجی بیوی کو بھی خوش کرتا ہے اور پھر ساری رات قرآن پاک باقی پڑھتا رہتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مراد لے لینا اس حدیث پاک سے کہ بھائی 3 دن سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ہے ہی حرام، ہے ہی گناہ کا کام، اس بات کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اب میرا موقف تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، 2 مطلب ہوئے اس حدیث پاک کے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو حقوق ازدواجی ادا نہیں کرتا اور قرآن پاک ہی پڑھتا رہتا ہے، یا حقوق العباد ادا نہیں کرتا، قرآن پاک ہی پڑھتا رہتا ہے، نان نفقے کا خیال نہیں کرتا، قرآن پاک ہی پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دوسرا موقف جو ہمارے کچھ بھائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو میں اپنے موقف پہ دلائل دینے لگا ہوں۔ سیر اعلام نبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، فقرأ القرآن فی رکعۃ، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کرنا ناجائز ہے، جبکہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کیا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی اہل کوفہ میں سے آتا اور فتویٰ لینے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس سعید بن جبیر نہیں ہے تو میرے پاس فتویٰ لینے آ گئے۔ وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھتے، وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ اعتراض کوئی نہیں ہے۔ منصور بن زازان یقرأ القرآن کلہ فی صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ قرز بن وبرہ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ہر دن اور رات میں 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔